بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور سے آیا ہوا کسب انقلاب 4 صدی عیسوی کے شروع ہوتے ہی دوسرے سال مکہ کی بستی میں آل اسماعیل کا ایک نامور آدمی کلاب بن مرہ فوت ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عربی مہینوں کو سال بھر کے لیے 12 نام دیے تھے جو اب تک رائج ہیں۔ اس شخص کے نام سے رائج رہ جانے والی حقیقتوں میں ان 12 مہینوں سے کہیں بڑھ کر 2 وہ نام نامی تھے۔ یہ 2 نام اس کے 2 بیٹوں کی اولادوں سے تیسری پشت پہ آنے والے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے زہرہ کے پوتے کی بیٹی سیدہ آمنہ نے آنا تھا، جن کے نصیب میں خدا کے لاڈلے رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونا لکھا تھا۔ اس کے دوسرے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کو عبداللہ ہونا تھا، جنہیں رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہونے کا شرف ملنے والا تھا۔ کلاب کا یہ اہم دوسرا بیٹا کسی تھا۔ کسی ابھی دودھ پیتا شیرخواہ بچہ تھا کہ اس کے والد کلاب بن مرہ فوت ہو گئے۔ اس کی ماں فاطمہ بنت سعد بیوہ ہو گئی۔ شیرخوار کسی کی والدہ فاطمہ نے دوسری شادی کر لی۔ جس سے شادی کی وہ عرب صحرا کے دور افتادہ شمالی مغربی علاقے شام کے ایک سرحدی قبیلے ازرا کا سمجھدار آدمی ربیع بن حرام تھا۔ بہرحال ربیع بن حرام نے فاطمہ سے شادی کر لی تو لامحالہ اپنی نئی بیوی کو اپنے قبیلے میں لے جانا پڑا۔ جاتے جاتے وہ اپنے چھوٹے شیرخوار بیٹے کسی کو بھی ساتھ لے گئی۔ بڑا بیٹا زہرہ جوان تھا، کسی سے عمر میں 17-18 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے دودھیال مکہ میں رہ گیا۔ کسی کا بچپنا اور اوائل جوانی شام کے سرحدی علاقے میں قبیلہ ازرا میں گزرے۔ جب جوان ہوا تو واپس اپنے اجداد کے علاقے مکہ میں آ گیا۔ مکہ میں رہنے والے اس کے دودھیال اور ننھیال کے قرابت داروں نے اسے محبت سے کسی کہنا شروع کر دیا، ورنہ اس کا اصل نام زید تھا۔ جب تک یہ پلٹ کے مکہ نہیں آیا اسے کسی نے کسی نہیں کہا، کیونکہ کسی کے معنی ہے دور سے آیا ہوا۔ یہ شاید دور سے نہ آتا اگر اس کے ساتھ ستیلے باپ کے قبیلے ازرا کے ہم عمر لڑکوں سے جب زید کھیل ہی کھیل میں نشانہ بازی کرتے سبقت لے گیا تو وہ اس سے لڑ پڑے۔ یہ بھی لڑا، کچھ گھونسے مارے کچھ کھائے، دل ہی دل میں افسردہ ہو گیا کہ یہ ایک وہ اتنے سارے۔ گھر آ کے ماں کو قصہ سنایا۔ اس کی ماں فاطمہ نے کہا کہ بیٹا تم تو دور دراز کے چشمے چراغ ہو، تمہارا قبیلہ تو اس وادی میں ہے جہاں سارے عرب والے سال میں ایک بار اپنی تھکی اونٹیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ موجود خدا کے جس مقدس گھر کے سارے جہاں والے طواف کرتے ہیں، وہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ ماں نے شاید زید کو اس کے اجداد کے کچھ دلچسپ قصے سنائے ہوں کہ زید کا دل بے چین ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ مکہ کی وادی میں اپنے کنبے میں جا کے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی ماں سے بچھڑنا پڑے۔ ماں نے بیٹے کے سفر کے لیے بےتابی دیکھی تو بولی، کچھ دن ٹھہر جاؤ، تیرا علاقہ تو ایسا ہے جہاں اپنے ہی نہیں غیر بھی ہر سال جاتے ہیں۔ ابھی حج کا مہینہ قریب آنے دے، دیکھنا کیسے لمبے لمبے قافلے اونٹوں پہ سوار ادھر لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تم بھی ان مبارک دنوں میں ایسے ہی کسی خوش بخت قافلے کے ساتھ چلے جانا۔ ایسا ہی ہوا۔ قبیلہ قضایا کے کسی قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا زید مکہ پہنچ گیا۔ مکہ میں اس کا بڑا بھائی زہرہ موجود تھا۔ زہرہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، مگر اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتے ہی وہ چیخ پڑا، میرا دور افتادہ بسنے والا، میرا کسی آ گیا، خدا کی قسم میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں۔ زہرہ روتا جائے، بلبلاتا جائے، کسی سے چمٹا جائے۔ یہی زہرہ بنو زہرہ کا سربراہ بنا، جس قبیلے سے سیدنا آمنہ کی پیدائش ہوئی۔ وہ رو رو کے کہتا جائے، تو آ گیا میرے بھائی اپنے قبیلے میں، کسی کیا آیا آل اسماعیل میں نیا حوصلہ آ گیا، خود خوبرو حسین اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ ساتھ ستیلے باپ ربیع بن حرام کے قبیلے ازرا کی قوت بھی تھی۔ اس کی ماں فاطمہ کے بطن سے وہیں اس کے کئی بھائی بھی پیدا ہوئے تھے، خصوصاً زرع نامی ماں جایا بھائی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ مکہ میں بھی اس کا قبیلہ معزز تھا۔ کہنے کو مکہ کی سرداری اور کعبہ کی چابیاں بنو خدایا کے پاس تھیں، اور بنو خدایا کے ہی ایک رئیس عمرو بن لہی کے لائے ہوئے بت حبل کے بعد کعبے کے اندر اور صحن میں بتوں کی بہتات ہو گئی تھی۔ زمزم کے کنویں کو لوگ بھول چکے تھے، جسے بنو جرہم مکے سے بھاگتے بھاگتے بند کر کے ریت اور پتھروں بھرے کعبے کے صحن میں غائب کر گئے تھے۔ اسی کنویں کے اندر انہوں نے کعبہ میں موجود چڑھاوے کا سامان، سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، 6 نوادراتی تلواریں اور حجر اسود چھپایا ہوا تھا۔ زمزم کا کنواں بند تھا، مقدس آسمانی پتھر پردے میں پڑا تھا، شاید اس لیے کہ خدا کے گھر میں انسان کے بنائے ہوئے انسان سے بھی حقیر بتوں کا راج تھا۔ کسی آ گیا۔ راج تو مکہ میں بنو خزاعہ کے حلیل نامی شخص کا ہی رہا، مگر حلیل کی جوان سال بیٹی حبی کا دل
دور سے آئے حسین جوان کسی سے تاراج ہو گیا۔ کسی کی شادی مکہ کی رئیسزادی حبیب بنت حلیل سے ہو گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں کسی نے اپنی شخصیت کی چکا چوند سے اپنے سسر حلیل خزائی کا دل بھی جیت لیا۔ حلیل بھی دل میں جانتا تھا کہ جس خدا کے گھر کی چابیاں وہ اپنی جیب میں ڈالے پھرتا ہے، اسے بنانے والے کسی کے اجداث تھے۔ کعبے کا متولی ہونے کا حق کسی سے زیادہ کس کا ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں حلیل خزائی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جانشینی کے لیے اپنے بیٹوں کی بجائے اپنے داماد کو چن لیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حلیل خزائی مرنے لگا تو اس نے کعبے کی چابی اپنے کسی بیٹے کی بجائے اپنی بیٹی حبی زوجہ کسی کو دے دی۔ حبی کا چابی بردار المتحرش تھا، کنیت اس کی ابو غبشان تھی۔ کہتے ہیں حبی کہا کرتی تھی، نہ میں کعبے کا دروازہ کھول سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں، پھر چابی لے کر کیوں پھروں؟ ابو غبشان جانے اور اس کا کام۔ ابو غبشان کون سا غیر تھا؟ حبی کا اپنا بیٹا تھا، حبی کے پہلے خاوند کا، کسی کا ستیلا بیٹا۔ ایک دن کسی نے ابو غبشان کی ضیافت کی۔ ستیلے بیٹے اور باپ میں بے تکلفی تھے بھی دونوں تجارت پیشہ۔ ادھر ادھر کے سودے کرتے کرتے کسی نے کعبہ تولیت کے حق کے لیے خدا کے گھر کی چابی کا مول پوچھا۔ کلید بردار ابو غبشان فنون لطیفہ کا بندہ تھا، بولا ایک سارنگی اور ایک مشکیزہ شراب۔ کسی نے دونوں چیزیں اس کی گود میں رکھی اور چابی اٹھا لی۔ ابو غبشان کے لیے گھاٹے کے اس سودے کے لیے عرب میں آج تک ایک مثل مشہور ہے، یعنی یہ سودا تو ابو غبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ بہرحال سودا ہو گیا، کسی کعبے کا کلیدار بردار بن گیا۔ حبی بھی وہیں تھی، وہ تو پلی ہی رئیس مکہ حلیل خزائی کے گھر تھی۔ اسے اپنے گھر والے کو رئیس مکہ دیکھنے سے کیا چیز مانے ہو سکتی تھی؟ گھر میں مسئلہ تو طے ہو گیا، مگر حبی کے قبیلے خزایاں والوں کو یہ سودا پسند نہ آیا۔ وہ برا فروختہ ہو گئے تھے، انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کسی تو پلا ہی تلوار سے کھیل کے تھا، آل اسماعیل پیدائشی تیر اندازی تھے۔ کسی نے اپنا قبیلہ جمع کرنا شروع کر دیا، لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے ایک گھڑ سوار دور افتادہ اپنے ستیلے بھائی زرار بن ربی کی طرف شام کی سرحد پہ دوڑایا۔ زرار 300 گھڑ سوار لے کر مکہ پہنچ گیا۔ زرار نے ساتھ اپنے ستیلے بھائیوں حسن، محمود اور پسران، ربی اور قضایہ کو بھی مدد کے لیے بلا لیا۔ ادھر آل اسماعیل جو حالات زمانہ کی وجہ سے مکہ کے اندر اور باہر صحرا میں بکھرے ہوئے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے اپنے اوپر 8 پشتوں کے اپنے اجداد کے لوگ نضر بن کنانہ سے لے کر اپنے بھائی زہرہ کی اولاد تک سارے صفے آرا کر لیے۔ جنگ طے ہو گئی۔ جنگ میں طولیت کعبہ کی کھوئی ہوئی عزت واپس لینا تھی۔ پشت در پشت سے بکھرے ہوئے قبائل آل اسماعیل مکہ میں یکجا ہو کے قریشی قبائل کہلائے جانے لگے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔